الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. عمل ثابت ہوں گے. آج کے درس میں تیسرا عمل جو قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی ہوں گے اور اس بات کی دلیل ہوگی جس کے ترازو میں اعمال صالحہ نیک زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو ہلکے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس لیے یہ موضوع کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. صدقہ و خیرات کے سلسلے میں بات کریں گے آج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب. کہتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں حلال رزق سے، من طیب، جو شخص تم میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں حلال روزی سے، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی صدقہ کیا ہوا اسی کو قبول کرتے ہیں. ولا يقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرتا الا الطیب، مگر پاک. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزہ جو رزق ہے، جو حلال روزی ہے، اس میں سے جو صدقہ کرتے ہیں، اس میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسی کو قبول فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ حرام کمائی ویسے تو گناہ ہے، اگر آپ صدقہ ہی کرو بلکہ حرام کمائی سے آپ عمرہ کرو، حج کرو، وہ رفائی کام کو مزید بناؤ، یہ سب کیا ہے؟ الٹی آپ کو وبال جان بنے گی اور آپ گنہگار ہو گئے. قبول تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ حرام کمائی سے ایک لقمہ جائے گا تو 40 دن آپ کی عبادت قبول نہیں چلی جائے کہ یہ تو اعمال قبول ہو بہت دور کی بات ہے. تو یہاں اللہ کے نے فرماتے ہیں جو شخص بھی تم میں سے کوئی شخص حلال روزی سے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حلال روزی ہی اور پاکیزہ رزق کو قبول فرماتے ہیں. اب دیکھیں کیا فائدہ ہے. کہتے ہیں الا اخذها الرحمن بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا بیمینہ سے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں معلوم نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، بس ہاتھ ہے. ایمان ہے، ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةٌ، اگر سے ایک کھجور ہی کیوں نہ تم نے صدقہ کیا ہو. اللہ اکبر. اس زمانے میں کھجور بھی آج بھی، لیکن آج ہمارے اس ہندوستان میں 1 روپیہ ہی صحیح حلال روزی اگر آپ نے دیا، صدقہ خیرات کیا، تو اللہ تعالیٰ رحمان اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے. اللہ اکبر. آپ کے میرے صدقے کو اللہ رحمان اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں. فَتَرْبُ فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ، پھر رحمان کی ہاتھ میں، ہتھیلی میں وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، یہاں تک کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور آپ صدقہ کیے تھے، 1 روپیہ جو صدقہ کیے تھے، اب وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک ہو گیا؟ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو گیا. اللہ اکبر. اب سوچئے صدقے کی کیا فضیلت ہے. آپ 1 روپیہ معمولی صدقہ کیے تھے نا، اللہ رب العالمین آپ کے اخلاص، آپ کے دینے کو قبول کر فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پہاڑ کے مانند ہو گیا. گویا کہ وزن صدقہ کی. اللہ اکبر. اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اور کہتے ہیں وَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص جس طرح اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے. اللہ اس صدقے کو پالتا ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا اس کو پالتا ہے. آپ اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس صدقہ کی لیول کیا ہے، صدقہ خیرات جو کرتے ہیں اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رمضان جیسے شروع ہوا بے شمار لوگوں نے صدقہ خیرات کیے، زکوٰۃ دیے، لٹا دیا اللہ رب العالمین کے راستے میں. لیکن جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان کی بہت سارے فضیلت سے محروم ہوئے ہیں. جو دیے اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہے، آپ سوچیں گے کم ہو گیا، ایسی سوچ بھی نہیں رکھنا. یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے. کل قیامت کی جب دیکھیں گے سوچیں گے پوری زندگی میں جو بھی ملا تھا سب صدقہ کر دیتے تو اچھا رہتا، کیونکہ ثواب ایسے ملنے والا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7430 میں حدیث موجود ہے.
صدقہ کی کچھ فضیلت ہم بیان کریں گے اور ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ذکر کریں گے. بڑی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ رمضان بالکل قریب ہے، لہٰذا مجھے آپ کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ ہم بھی صدقہ کریں، آپ بھی صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں لوٹائیں، غریبوں کو دیں. صدقہ کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ اکبر، صدقہ گناہوں کو معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. گناہوں کو دھلنے کا ایک تو توبہ ہے، لیکن گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ صدقہ خیرات بھی ہے. اللہ تعالیٰ جب غصے میں ہو جاتے ہیں، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں، تو اس کی علاج یہ بھی ہے کہ آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے. یہ صدقہ خیرات اللہ رب العالمین کی ناراضگی ختم کر دیتے ہیں. کئی احادیث ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار الماء. کہتے ہیں صدقہ خیرات کرنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. جیسے پانی آگ ہے، پانی پھینکیں گے تو آگ بجھ جائے گی نہیں، تو جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے ایسے ہی میرے اور آپ کے صدقے وہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے. حدیث کا الفاظ سنیں، تطفئ الخطیئہ، خطیہ خطا گناہ کو بالکل مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3970 میں یہ حدیث موجود ہے. صدقہ خیرات کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. اللہ کے فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے. 100 روپیہ دیا کم ہو گیا نا ہمارا. ابھی 200 روپے تھے آپ کے جیب میں، 100 روپے دیے، 500 تھے، 1000 تھے، 500 دے دیے، اب کتنے بچے؟ 500 بچے نا. تو یہاں حدیث میں ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یہ حدیث بالکل واضح ہے اور چھوٹی موٹی حدیث نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2568 میں ہے. یعنی کہنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. آپ صدقہ ادھر کریں گے ثواب تو ملے گا ہی 700 گنا تک، اور ایسے راستے بنائے گا اللہ تعالیٰ آپ سوچ بھی سکتے نہیں. آپ نے میں نے کبھی ذہن میں لایا، کبھی صدقہ خیرات کیے ہوں گے، آپ دیکھیں گے اس کے اثرات زندگی میں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، بیماری سے دور ہوتے ہیں. ایسے اسباب اللہ تعالیٰ وسائل ذکر کر دیتے ہیں، کسٹمر آ جاتا ہے. ایسے ڈیل ہو جاتا ہے کہ پہلے سے زیادہ الحمدللہ بزنس ہو جاتے ہیں. ایسی ترقی ہوتی ہے کہ لوگ آپ پہلے سوچے نہیں تھے بھائی کہاں سے آ رہا ہے. آپ کبھی کہ ذہن میں میں کچھ صدقہ کیا تھا، میں کچھ دیا تھا اللہ کے راستے میں. اللہ رب العالمین اگر آپ کے صدقے قبول فرما لیا تو آپ سے بڑے خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر. بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ روزینہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، روزینہ صبح میں آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اکبر، اللہم اعطی منفقا خلفا. یا اللہ جو تیرے راستے میں لٹاتے ہیں، تیرے راستے میں دیتے ہیں، یا اللہ میں فرشتہ تمہارا بھیجا ہوا اللہ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ انہیں ڈبل عطا فرما. اللہم آتی منفقا خلفا، منفقا انفاق سے جو خرچ کرتے ہیں اللہ اسے ڈبل عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے. ہماری دعا میں کبھی قبول ہو یا نہ ہو، کبھی انکار ہوتا ہے. فرشتے کی دعا جو نورانی مخلوق ہے، معصوم عن الخطا ہے، وہ اس کی کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں. صدقہ کی فضل سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا. یا اللہ جو تیرے راستے میں دیتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکین کو دیتے ہیں، مساجد مدارس میں جہاں جہاں خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں ڈبل عطا فرما. اس کے مال کم ہو رہا ہے نہیں، اس کے ذہن میں مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اسے ایسا دے اس کے 2 گنا بلکہ مالدار بنا دے. وہیں دوسرے فرشتہ دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا تلفا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا. جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتے ہیں، پیسے ہیں لیکن وہ دینے سے پہلے 700 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں دوں گا کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. وہ اس فکر میں رہتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں. مال دیا ہوا اللہ ہے، رمضان گزر رہا ہے لیکن اس کے جیب سے 500 روپے نہیں نکل رہا ہے، ایسے بھی کنجوس دیکھا گیا ہے. اے اللہ میں فرشتہ میں دعا کرتا ہوں انہیں ان کے سمیت مال سمیت حالات برباد کر دے.
کتنی بڑی وعید ہے. ایک طرف فضیلت کی لیول آسمان تک، فرشتے دعا کر رہے ہیں ساتوں آسمان سے آ رہا ہے. ایک طرف جو کنجوسی کرتے ہیں، مال کی محبت، حرص اور لالچ، دنیا کی محبت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ رمضان گزر رہا ہے لیکن پتہ نہیں رمضان گزرنے کے باوجود بھی جمعہ گزر رہے ہیں، شب قدر گزر رہی ہے، لیکن اسے توفیق نہیں دینے کی 100 روپیہ کی. یہ بہت بڑی بخالت کی علامت ہے. میں نے بتایا کہ شب قدر آج الحمدللہ ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر 1 روپیہ صدقہ کریں گے آپ تو آپ 80 پہ 3 سال 4 مہینے کے برابر اس سے زیادہ افضلت کا عمل یہ صدقہ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. آدمی کو چاہیے کہ کوئی یہ نہیں کہ آپ مالدار ہو، مالدار کی ضرورت نہیں، مالدار ہے تو لٹائیں الحمدللہ، لیکن آپ کے پاس جتنے بھی ہیں خلوص للہ. تمرہ ایک کھجور کی بات ہمارے نبی نے کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمارے پاس 10 روپے نہیں. دن میں کتنے کھاتے ہیں؟ 500 1000 روپے افطاری کتنی چیزیں کھا لیتے ہیں. کپڑے، بلکہ کپڑے کی پوری دکان لے کے آ جاتے ہیں. ذہن سوچنا بس عید کرنا عید کرنا. اصل عید تو یہ ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرو، نیکیاں کماؤ. اصل عبادت یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے. میرے محترم بھائی، آخری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی کے پاس کیا تھا جی؟ ہمارے نبی سے بھی زیادہ آج ہر انسان کے پاس نبی سے زیادہ سب کچھ ہے. دن بھر میں جو چاہا، معمولی طبقے کے آج بتا رہا ہوں، جو معمولی مڈل کلاس کے انسان ہے اچھے سے اچھا کھاتا ہے، اس کے دل میں جو چاہتا کھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ہمارے نبی کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ایسا. لیکن ہمارے نبی اللہ اکبر جو کچھ ملتا تھا نا وہ سب کچھ لٹا دیتے تھے. دیکھیے پیاری حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. جب رمضان شروع ہوتا نا تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں آگے نکل جاتے تھے. یعنی اس قدر صدقہ خیرات کرتے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے ہوائیں تیز چلتی ہے نا ایسے لٹا دیتے تھے، کچھ بھی نہیں دیتے اپنے پاس. حدیث میں بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے تھے کاش کہ میرے پاس یہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہوتا. کاش یہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ 3 دن سے پہلے ان میں سے 1 دینار بھی نہ رہے. 3 دن پہلے سے، 3 دن گزرنے سے پہلے یہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں لٹا دوں. یہ میری چاہت ہے، میری خواہش ہے. یہ ہمارے نبی کی سوچ ہے، کیونکہ معلوم ہے نبی کو صدقہ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت، کتنی بڑی عبادت کی ہے کہ اللہ آپ کے مال کو پال رہا ہے نا ہاتھ میں. کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان لے کے پال رہا ہے. قیامت کے دن آپ پہاڑ کے برابر پاؤ گے. چھوٹا سا واقعہ سنیں گے، بات ختم کریں گے. سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے بیان کرنے کو قبول عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے. بہت پیاری حدیث ہے جی، صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد ہوتا ہے. جو صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، چپ کے کرتے ہیں آپ اخلاص کے ساتھ، غیبی اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کر آپ کی مدد کرتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک مسافر ایک صحرا سے گزر رہا تھا. صحرا سمجھ رہے ہیں؟ بیابان، جہاں کچھ نہیں، جنگل کچھ نہیں، بالکل صاف چٹچل میدان. راجستھان میں ریگستان ہوں گے، اب عمرہ کرنے گئے الحمدللہ، وہاں دیکھیں گے بالکل ریگستان ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی بالکل سنسان ہوا ہے، صحرا ہے، بالکل ریت ہی ریت ہے. تو ایک صحرا سے ایک شخص گزر رہا تھا. دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل ہے اور بادل سے آواز آ رہی ہے اسقی حدیقۃ فلان، اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو، فلاں کے باغ میں یہ بادل جا کے برس، پانی برس اس کے باغ میں. اسقی حدیقۃ فلان، فلاں آدمی نام ہے، فلاں آدمی کے باغ ہے، اس باغ میں یا آسمان یہ بادل وہاں جا کے بارش برس. اس میں آواز آ رہی تو اس مسافر نے سنا. اس نے دیکھا کہ بھائی یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے، فلاں کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے باغ میں جا کے پانی سینچائی کر دے، پانی برس. جیسے کل بارش ہوا الحمدللہ، کتنی خوشی ہوتی تھی. اور ایک کسان کو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ کسان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کے کھیت سیراب ہو جائے، اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی. ایک کسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خوشی ہے، سینچائی کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس بادل کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلا اور وہ بادل آ کے ایک بالکل پتھریلی زمین میں بارش ہوئی اور وہاں سے کچھ نالیاں تھی، کچھ ندیاں تھیں. نالیاں ہوتے ہوئے پانی اس باغ میں
उस आदमी के बाग में जिसमें नाम लिखा हुआ था बोल रहे थे, उसके बाग में गया और देखा उसके पीछे पीछे देखें कि वो जो बागबान था, जिसका बाग था, वो कोदाल लेकर, फोड़ा लेकर वो बिल्कुल क्यारी बना रहा था, जमीन को वो बिल्कुल बना रहा था और वो उससे पानी नाले के अंदर से जा रहा था पूरे बाग में। ये मुसाफिर आदमी ये जो मंजर कभी देखा नहीं, उसके पीछे पीछे पहुंचा उस बाग वाले के पास। कहा कि भाई क्या मसला है, आपका नाम क्या है? बताया फला मेरा नाम ये है। कहा कि क्यों मेरा नाम क्यों पूछते हो मुसाफिर आदमी? कहा कि बात ये है कि मैं सहरा से गुजर रहा था, इस आसमान से, इस बादल से आपका नाम आया कि फला के बाग में बारिश जाके बरस। मुझे हैरत हुई कि ये कौन खुशनसीब इंसान होगा। मैं दौड़े दौड़े आपके पीछे पीछे बादल के पीछे पीछे आया और देखा कि बादल कहीं और बारिश नहीं है, सिर्फ आप ही के बाग में वो पानी बरसी, लेकिन वो पानी कहीं गया नहीं आपके इस खेत में डायरेक्ट। क्या मसला है, क्या करते हैं आप क्या करते हैं आप? देखिए बता रहे हैं। कहा कि ठीक है, जो बातें सुनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अंदर है, आपके पूछने पर बता रहा हूँ, वरना ये भी बताना गवारा नहीं है। चुनांचे कहते हैं अल्लाह अकबर, ये हदीस लेके जाए आप, कहते हैं फ़अतसद्दक़ बिसुलुसिही, मैं माल के 3 हिस्से करता हूँ। कितने हिस्से करता हूँ? मैं पूरी जायदाद को, जो भी हमारे ज़मीन से पैदावार होते हैं, अनाज गल्ले फल जो भी हैं, मैं 3 हिस्से करता हूँ। इस हदीस से जो इंसान बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, इस हदीस से सबक लेनी चाहिए कि माल में कितना बढ़ता है सदका खैरात करने से। कहते हैं माल का मैं 3 हिस्सा करता हूँ, मेरी जिंदगी का मेरा शेड्यूल है, या आज के नहीं, पूरी जिंदगी का मेरा शेड्यूल है कि जब भी मेरी पैदावार होते हैं तो माल के 3 हिस्से करता हूँ। उनमें से एक हिस्सा क्या करता हूँ? फ़अतसद्दक़ बिसुलुसिही, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर देता हूँ, गरीबों मिस्किनों को पूरा एक हिस्सा माल का दे देता हूँ। जो भी आए गरीब मिस्किन सब मेरे पास लेके जाते हैं, मैं दे देता हूँ उसको। नंबर 2, वाकुल अना व अयालिही सुलुसन, और एक हिस्सा अपने मैं और मेरी पूरी फैमिली इसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं उस पैसे से, माल का 2 हिस्सा। नंबर 3 कहते हैं वारुद्दु फीहा सुलुसहु, और एक हिस्सा उसी जमीन में काश्तकारी करनी पड़ती है, जोतना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे अनाज लगाने पड़ते हैं और फिर चीज़ें लगा देनी पड़ती है, और इस वजह से उस आखिरी हिस्से 3 हिस्से को उसी मजदूरी में, उसी पैसे में लगा देता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का ये सरमाया है और मेरी ज़िंदगी का एक शेड्यूल है कि माल के 3 हिस्से करता हूँ और इस जगह में मैं खर्च करता हूँ। इसे मुस्लिम की हदीस नंबर 2980 पे 4वीं हदीस मौजूद है। मेरे मोहतरम भाइयों, सदका और खैरात करने, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बहुत ही फजीलत है, बहुत आला सिफत है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमले से आप समझें, अल्लाह के नबी रमज़ान में हवाओं के तेज़ हवाओं से ज़्यादा सदका खैरात करते थे।